وہ آزماتا ہے لے کر بھی اور دے کر بھی، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوست کے ذریعے بھی اور دشمن کے ذریعے بھی۔ بس تم ان آزمائش کے دوران صبر سے کام لینا، وہ تمہیں اس کا بہت اچھا صلہ دے گا۔ اگر وہ تمہیں آزمائش سے نہ گزارتا تو تم مضبوط کیسے بنتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ان مشکلات کے بعد جو تمہاری زندگی میں آئے، تم بہت بدل گئے ہو؟ تم اب وہ نہیں رہے جو تم پہلے تھے۔ اب تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، تمہیں دوست اور دشمن میں فرق پتہ چل گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون تمہارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا، اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ممکن نہ تھا۔ کیا اب تمہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ آزمائش در حقیقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہے، لوگوں کی اصلیت سے واقف کرواتی ہے، اور تمہیں تمہارے رب کی مزید قریب کر دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گی جو آج آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے نہیں اٹھتی۔ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دوست آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے جو آج دین پہ آنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کے عید ملتے ہیں۔ اے غافل بولے انسان، خلوص کے زمانے گزر گئے ہیں، قیامت قریب ہے، یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد تجھے کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرے، اپنے لیے قرآن خود پڑھے، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر حشر کی تیاری کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔